کہ باپ کا آخری وقت چل رہا ہے، باپ زندگی اور موت کے بیچ میں لڑ رہا ہے۔ اب اس باپ کو معلوم ہو چکا ہے اب کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہی ہفتوں میں یا کچھ ہی مہینوں میں بہت جلد دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اس باپ کی عمر 80 یا 85 سال ہو چکی تھی، 90 کے قریب ہو چکی تھی، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، جسم کی ہڈیاں کمزور اور عقل جیسے پہلے استعمال ہوتی تھی اب وہ عقل کمزور، یہاں تک کہ پورا جسم کمزور ہو چکا ہے۔ اب اس وقت بیٹا کہاں پر کام کر رہا ہے؟ امریکہ میں کام کر رہا ہے، اور باپ گھر کے اندر موجود رہ کر موت اور زندگی کے بیچ لڑ رہا ہے۔ باپ نے اس محلے کے چند ساتھیوں کو بلا کر کہنے لگا کہ اس وقت مجھے اپنے بیٹے کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ ارے بڑھاپے میں ماں باپ کو کس کا سہارا ہوتا ہے؟ بچوں کا سہارا ہوتا ہے، اور ماں باپ یہی امید لگا کر بیٹھتے ہیں اور یہی امیدوں سے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہی امیدوں سے دن رات یہ کر کے اچھی سے اچھی تعلیم دلواتے ہیں، دن رات چاہے ان کے پاس پیسے موجود ہو کہ نہ ہو، لوگوں سے قرض لے کر، لوگوں سے دست دراز ہو کر، لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگ کر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم پڑھواتے ہیں۔ اسی لیے پڑھاتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یہ بچہ ہمارے لیے بڑھاپے میں ایک ہمت اور حوصلے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ اس بچے کو اگر آج ہم دنیا کی تعلیم پڑھائیں گے، اچھی سے اچھی ڈگری کی تعلیم حاصل کروائیں گے، یہ جس کالج میں پڑھنا چاہتا ہے چاہے اس کالج کی فیس 1 لاکھ روپے کیوں نہ ہو، باپ منگ کر آج پڑھوا رہا ہے، لیکن ان کو ایک امید ہوتی ہے کہ جب ہمارے جسم کی ہڈیاں بڑھاپے میں کمزور ہو جائیں گے، یہی ہماری اولاد ایک ہمت کا سہارا بنے گی، ہماری خدمت کرے گی، ہمارا ادب کرے گی، ہمارے لیے ہر چیز کا خیال رکھے گی۔ بزرگان محترم، اگر آپ کی بھی یہ سوچ ہے تو آپ اس سوچ کو ذہن سے نکال دیجئے گا۔ ہاں میں کہتا ہوں، اگر آپ کو اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ اگر آپ نے ان کو قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، قال اللہ قال الرسول کی تعلیم دلوائی، خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ بڑھاپے میں وہ اولاد، وہ بچے آپ کے لیے ایک سہارا بن سکتے ہیں۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی بھی تعلیم دینا اس دور میں انتہائی ضروری ہے۔ صرف اصلی تعلیم کو دے کر آخرت کی تعلیم سے بچوں کو محروم کر دینا، یہ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑی تباہی اور بربادی کا اور بہت بڑی پکڑ کا قیامت کے دن ذریعہ ہو سکتا ہے۔ آج لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ عصری تعلیم اچھی سے اچھی حاصل کرے، لیکن وہی والدین ان بچوں کو مدارس میں تو پڑھاتے ہیں، لیکن جس طرح ان کی تعلیم اور تربیت کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کر سکے۔ آج لوگ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے، بڑی سے بڑی کنٹریز میں جائے اور اچھے ڈالر کمائے، یہ ہر والدین کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ساتھ میں دنیا کے ساتھ تعلیم کی بھی فکر ہونا چاہیے۔ صرف عصری تعلیم پر اگر آپ محنت کرتے رہے، دنیا کی تعلیم پر اتنا ان کو آگے بڑھا دیا، قرآن کی تعلیم سے، حدیث کی تعلیم سے، مدارس کی تعلیم سے اگر آپ نے ان بچوں کو دور کر دیا تو وقت دور نہیں ہے کہ 25-30 سال کے بعد وہ ہماری اولاد خون کے آنسو بہائے گی،
سکتا ہے کہ وہ ہم سب کو تانا دینے کے لیے پیچھے بھی نہیں ہٹے گی۔ گزشتہ جمعہ میں نے اس واقعے کا ذکر کیا تھا کہ ایک ڈاکٹر کے والد کا انتقال ہوا۔ باپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنا دیا، لیکن اس بچے کو یہ بھی معلوم نہیں ہے، اس ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، جنازے کی نماز میں کون سی دعا پڑھنا ہے اس ڈاکٹر صاحب کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن جنازے کی نماز میں کھڑے ہو کر وہ اپنے والد کو کوس رہے اور ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ڈاکٹر بنانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیے، لیکن قرآن کی تعلیم سے مجھے محروم کر دیا، اتنا محروم کیا کہ آج خود میرے باپ کے جنازے کی دعا پڑھنا مجھے نہیں آ رہا ہے، تو کیا فائدہ ہے ایسی ڈاکٹری کا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی عصری تعلیم دلوا کر دنیا سے جائے، جنازے کی نماز میں کھڑے ہو کر وہ مجھے اور آپ کو طعنے دینے لگے۔ اس طرح کے واقعات کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہوئے۔ بزرگان محترم، ماں باپ نیک ہو تو بچے نیک بنیں گے۔ بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بلکہ حضرات علماء نے لکھا ہے بچوں کا جو سب سے پہلے علم کا جو گھر ہوتا ہے، علم کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے وہ ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے۔ بچوں کی جو تعلیم کی سب سے پہلی جو شروعات ہے وہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ نیک ہیں تو بچے نیک بنیں گے۔ اگر ماں باپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں، آگے چل کر وہ بچے صحیح طرح کی پرورش پائیں گے۔ ہمارے سامنے ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ آپ اٹھائیے تاریخ کے کتابیں، آپ مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کتنے بڑے بڑے اولیاء اس دنیا کے اندر گزرے ہیں۔ والدین نیک تھے تو بچے نیک ہوئے، جب بچے نیک ہوئے آج سے 1000 سال ہو چکے ہیں ان اولیاء کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، آج بھی ان اللہ والوں کا، ان بزرگوں کا، ان اکابرین کا 1000 سال ہونے کے باوجود آج بھی دنیا ان کا نام بڑے ادب سے لیتی ہے۔ وہ کون اولیاء گزرے؟ آپ نے نام سنا ہوگا، واقعات کو سنا ہوگا کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، اس طرح کے بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں۔ وہ دنیا سے رخصت ہو کر ہزاروں سال ہو چکے ہیں، لیکن آج دنیا کا دستور کیا ہے؟ ہمارے خاندانوں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، 3 دن یاد کرتے، 10 دن ان کے لیے روتے ہیں، 20 دن ان کو یاد کیا جاتا ہے، 40 دن چلہ ان کا کر دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو ایسا بھول جاتے ہیں کہ کبھی وہ دنیا میں آئے نہیں۔ لیکن یہ دنیا کا دستور ہے۔ لیکن بزرگان محترم، مجھے اور آپ کو ان اکابرین کی تاریخ پر روشنی ڈالنا ہے، نظر دوڑانا ہے۔ یہ اکابرین، یہ اولیاء اللہ دنیا سے رخصت ہو کر ہزاروں سال ہو گئے، آج بھی دنیا جب ان کے نام کو لیتی ہے تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ لیتی ہے۔ کیوں؟ ان کی زندگی کے اندر وہ تقویٰ تھا۔ وہ تقوی کو ان کے اندر کیسے داخل کیا گیا؟ اس لیے کہ والدین نیک تھے، بچوں کی صحیح تربیت کی۔ عصری تعلیم جو اس زمانے میں چل رہی ہے، بزرگان محترم، آج کی طرح اس زمانے میں اسکولز نہیں تھے۔ آج جو زمانے میں کالجز ہیں
اس زمانے میں اس طرح کے بھاری بھرکم کالجز موجود نہیں تھے۔ آج جو تعلیم اسکول کے اندر دی جا رہی ہے اس طرح کی تعلیم اس زمانے کے اندر نہیں تھی، لیکن ماں باپ نیک تھے، ماں باپ کے اندر تقویٰ تھا، ماں باپ کے اندر دینداری تھی، ماں باپ کے اندر پرہیزگاری تھی۔ ماں باپ یہی چاہتے تھے کہ عصری تعلیم پر اگر 99% محنت کر رہے ہیں اس سے کئی دگنی زیادہ ہم کو اپنے بچوں کی تعلق سے دین کی فکر کرنا چاہیے، آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی بچے ہمارے لیے قیامت کے دن جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اسی لیے بزرگان محترم میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہاں پر میں کہا کہ نہیں کہا یاد نہیں ہے، آج میں اکثر جگہوں پر یہی کہتا ہوا آتا ہوں، اگر آپ کو اللہ نے 2 اولاد دیا ہے سب سے پہلے یہ نیت کر لو کہ ان 2 بچوں میں سے ایک بچے کو مجھے حافظ قرآن بنانا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا بزرگان محترم، والدین کی یہی فکر اور نیت ہوتی تھی کہ ہماری اولاد جب ہم کو پہلی اولاد ہوگی تو پہلے زمانے میں لوگوں کی نیت اور فکریں ہوا کرتی تھی کہ ہم ان بچوں میں سے سب سے پہلے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ ایک زمانے میں والدین کی یہ نیتیں ہوا کرتی تھی، لیکن آج کوئی والدین یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے 4 اولاد ہے، چاہے 3 اولاد ہے، 2 اولاد ہے، ان میں سے کسی کو حافظ قرآن بنا دیا جائے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف اس بچے کو حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، اس بچے کو عصری تعلیم کے ساتھ، دنیا کی تعلیم کے ساتھ، انجینئر کی تعلیم کے ساتھ، ڈاکٹری کی تعلیم کے ساتھ، پروفیسر کی تعلیم کے ساتھ، جو تعلیم دنیا کی دینا ہے اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک بچے کو کم سے کم ہم اپنے گھروں کے اندر حافظ قرآن کو بنائیں۔ آج لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے۔ بزرگان محترم، ایک چھوٹی سی رائے، ایک چھوٹی سی گزارش، ایک چھوٹا سا پیغام میں آپ کو اپنا بھائی سمجھ کر کہہ رہا ہوں، اس میں آپ کے لیے بھلائی ہے، آپ کے خاندان والوں کے لیے بھلائی ہے، اس لیے بھلائی کی بات کہہ رہا ہوں۔ کسی کا انتقال ہو جائے، ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے، وہ آگے بڑھے گا، لوگ کہیں گے کہ فلاں کا بچہ حافظ قرآن ہے، فلاں کا بچہ عالم دین ہے، فلاں کا بچہ مفتی ہے۔ اس بچے کو آگے بڑھاؤ اور کہو کہ وہ ہمارے رشتہ دار کی جنازے کی نماز پڑھائے۔ باپ کو اس وقت کتنی خوشی ہوتی ہوگی، اس سے کہیں زیادہ خوشی بزرگان محترم بروز محشر ہوگی۔ اسی جمعہ کو عرض کروں گا حافظ قرآن کی فضیلت پر، مجھے اس وقت یہ عرض کرنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو عصری تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی پڑھائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے اس واقعے کو کہتے ہوئے موقوف کر دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ایک ایسا نوجوان دنیا کے اندر گزرا ہے جس کے والد محترم نے دن رات یہ کر کے خون پسینہ بہا کر اس بچے کو یورپ کنٹریز میں بھیجا، مطلب بنگلور سے، ہندوستان سے بھیج کر بہت بڑی کنٹریز میں بھیجا۔ وہاں تک بھیجنے کے لیے سوچو باپ نے کتنی محنت کیا ہوگا، وہاں تک پہنچانے کے لیے ایک باپ نے کتنے اربوں خربوں روپے قرض لیے ہوں گے، اس لیے کہ میرا بچہ اچھا بن جائے، میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے۔ آج بھی لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں، لوگوں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بچے اس وقت کون سی جاب کر رہے ہیں اور آپ کی اولاد اس وقت کون سا کام کر رہی ہے، جب لوگوں سے ہمارا یہ سوال ہوتا ہے تو لوگوں کا جواب کیا ہوتا ہے وہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔
باپ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ آج میری 3 اولاد ہیں، آج میری 4 اولاد ہیں۔ ایک اولاد امریکہ میں کام کر رہی ہے، دوسری اولاد لندن میں کام کر رہی ہے، تیسری اولاد رشیا میں کام کر رہی ہے، چوتھی اولاد سعودیہ عربیہ میں اس وقت جاب کر رہی ہے۔ اور ان کی تنخواہوں کے بارے میں اگر ان کو پوچھا جائے تو بتائیں گے کہ آج ہماری اولاد $100 کما رہی ہے، $200 کما رہی ہے۔ مہینے میں ہماری ایک اولاد کی جو تنخواہ ہے وہ ہزار ڈالروں پر جا رہا ہے، لیکن دنیا کی تعلیم کے ساتھ آخرت کی تعلیم سے محروم کر دیا۔ یہ خبر میں جانے کے بعد میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ ایک باپ کا آخری وقت چل رہا تھا، بہت بیمار ہو چکا تھا۔ اس کا جو بیٹا تھا، سب سے بڑا جو بیٹا تھا، وہ یورپ میں کام کر رہا تھا، امریکہ میں کام کر رہا تھا۔ بہت بڑی ڈگری حاصل کیا ہوا نوجوان تھا، عصری تعلیم صرف حاصل کیا ہوا تھا، لیکن باپ نے دنیا کی تعلیم تو دلوا دیا لیکن دین کی تعلیم سے محروم کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ان واقعات کو بزرگان محترم توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، عمل کی نیت سے سننے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ اس واقعے سے گزر رہا ہے، اور آج ہر گھر سے یہ شکایت آ رہی ہے، حضرت ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ حضرت ہمارے بچے کو ہم اچھی اسکول میں پڑھا رہے ہیں لیکن ہم جو کہتے ہیں اس بات پر، آج چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، آج وہ میری بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کو کبھی ہم نے تلاش نہیں کیا، وجہ کو کبھی ہم نے نہیں ڈھونڈا۔ وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آج میری اولاد میری بات نہیں سن رہی ہے؟ آپ یہاں رک کر اندازہ لگا لیجئے کہ اگر آج اس زمانے میں آپ کی اولاد آپ کی بات جب نہیں سن رہی ہے، 30 سال کے بعد جب ان کا نکاح ہوگا، ان کی شادیاں ہوگی، ان کے نسل سے اللہ پاک اولادوں کی شروعات کرے گا، تو ان کی بات ان کی اولاد کہاں سے سنیں گی؟ اس بات کا اندازہ میں اور آپ آج لگا لے سکتے ہیں۔ تو جو نوجوان تھا، امریکہ میں کام کر رہا تھا، وہ بہت زیادہ مہینے کو ڈالرز کما رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ باپ کا آخری وقت چل رہا ہے، باپ زندگی اور موت کے بیچ میں لڑ رہا ہے۔ اب اس باپ کو معلوم ہو چکا ہے اب کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہی ہفتوں میں یا کچھ ہی مہینوں میں بہت جلد دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اس باپ کی عمر 80 یا 85 سال ہو چکی تھی، 90 کے قریب ہو چکی تھی۔ سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، جسم کی ہڈیاں کمزور، اور عقل جیسے پہلے استعمال ہوتی تھی اب وہ عقل کمزور، یہاں تک کہ پورا جسم کمزور ہو چکا ہے۔ اب اس وقت بیٹا کہاں پر کام کر رہا ہے؟ امریکہ میں کام کر رہا ہے، اور باپ گھر کے اندر موجود رہ کر موت اور زندگی کے بیچ لڑ رہا ہے۔ باپ نے اس محلے کے چند ساتھیوں کو بلا کر کہنے لگا کہ اس وقت مجھے اپنے بیٹے کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ ارے بڑھاپے میں ماں باپ کو جس کا سہارا ہوتا ہے، بچوں کا سہارا ہوتا ہے، اور ماں باپ یہی امید لگا کر بیٹھتے ہیں اور یہی امیدوں سے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہی امیدوں سے دن رات یہ کر کے اچھی سے اچھی تعلیم دلواتے ہیں۔ دن رات چاہے ان کے پاس پیسے موجود ہو کہ نہ ہو، لوگوں سے قرض لے کر، لوگوں سے دست دراز ہو کر، لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگ کر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم پڑھواتے ہیں۔ اسی لیے پڑھاتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے لیے بڑھاپے کا
सहारा बनेगा। ये बच्चा हमारे लिए बुढ़ापे में एक हिम्मत और हौसले का एक जरिया बनेगा। इस बच्चे को अगर आज हम दुनिया की तालीम पढ़ाएंगे, अच्छी से अच्छी डिग्री की तालीम हासिल करवाएंगे, ये जिस कॉलेज में पढ़ना चाहता है, चाहे उस कॉलेज की फीस 1 लाख रुपए क्यों ना हो, बाप मंगकर आज पढ़वा रहा है। लेकिन उनको एक उम्मीद होती है कि जब हमारे जिस्म की हड्डियां बुढ़ापे में कमजोर हो जाएंगे, यही हमारी औलाद एक हिम्मत का सहारा बनेगी, हमारी खिदमत करेगी, हमारा अदब करेगी, हमारे लिए हर चीज का ख्याल रखेगी। बुजुर्गान मोहतरम, अगर आपकी भी ये सोच है तो आप इस सोच को जहन से निकाल दीजिएगा। हाँ, मैं कहता हूँ, अगर आपको अपने बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ अगर आपने उनको कुरान की तालीम, हदीस की तालीम, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम दिलवाई, खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ कि बुढ़ापे में वो औलाद, वो बच्चे आपके लिए एक सहारा बन सकते हैं। वो जो नौजवान था, अमेरिका में काम कर रहा था, अब इस वक्त बहुत ज्यादा तबीयत नासाज होती हुई जा रही है। दिन ब दिन बाप के सर पर बखार चढ़ती हुई जा रही है। बाप ने मोहल्ले के कुछ लोगों को बुलाकर कहने लगा, इस वक्त मैं अपने लख्त जिगर को देखना चाहता हूँ। देखिए, बुढ़ापे में भी एक बाप अपने बच्चे की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर रहा, एक बाप अपने नौजवान बच्चे को भूल नहीं रहा है। और वो बच्चा कहाँ पर, बड़ी कंट्री में जाकर काम कर रहा है। हजरत उलमा ने लिखा है कि कई साल हो चुके थे अमेरिका को जाकर, और अमेरिका को भेजने वाला कौन है? भेजने वाला बाप है। वहां जाने के लिए जितनी तालीम दुनिया की कौन पढ़ाया? बाप ने पढ़वाया। अमेरिका को जाने के लिए कितने डॉलर खर्च हुए? किसने खर्च किया? एक बेचारा मजलूम बाप ने खर्च किया। और वहां पहुंचाने के लिए मेहनतें किसने की? एक बाप ने मेहनत किया। और वहां के लोगों से कांटेक्ट कर एक अच्छी जॉब को तलाश करके वहां तक भेजने का सारा निजाम किसने बनाया? एक बाप ने बनाया। दिन रात मेहनत करके बच्चे को वो मकाम तक पहुंचाया है। आज वो बच्चा $1000 अमेरिका के अंदर रहकर पर मंथ कमा रहा है, लेकिन उसकी कितनी बड़ी बदनसीबी है। देखिए बुजुर्गान मोहतरम, बाप इधर जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। बाप ने कहा कि आज मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ, आज मैं अपने लख्ते जिगर को देखना चाहता हूँ, आज मैं उस बच्चे को देखकर अपने गले से और सीने से चिमटाना चाहता हूँ। मेरी ये आंखें तरस रही है। कई साल हो चुके हैं, इतने साल हो चुके हैं कि मेरे बेटे ने आज तक कभी फोन करके मेरा हाल तक दरियाफ्त नहीं किया। मेरे बेटे ने फोन करके एक मर्तबा आज तक मेरे बाप ने मेरे खैर खैरियत का हाल तक नहीं पूछा, मेरी तबीयत कैसी है वो तक नहीं पूछा। मैंने अपने बच्चे को इतने पैसे खर्च करके बाहर कंट्रीज में भेजा ताकि मेरा बच्चा जाकर अच्छी नौकरी कर सके। आज मुझे टैबलेट की जरूरत है, मेरे पास पैसे मौजूद नहीं है, भूख पर भूख मुझे लगती है, लेकिन खाने के लिए मेरे पास रकम मौजूद नहीं है। लेकिन मेरी औलाद कई साल हो चुके हैं अमेरिका जाकर एक मरतबा फोन करके खैर खैरियत तक नहीं पूछा। खैर जिंदगी के आखिरी लम्हात चल रहे हैं। तवज्जो से सुनिए बुजुर्गान मोहतरम, आज हमारा माशरा यही नाजुक हालात से गुजर रहा है। और वो नौजवान से जब ये पैगाम पहुंचता है और लोग फोन करके बताते हैं कि तुम्हारे वालिद मोहतरम का इस वक्त आखिरी वक्त चल रहा है, वो आपको देखना चाहते हैं, आपको अपने सीने से लगाना चाहते हैं, वो आपको अपने गले लगाना चाहते हैं, एक मरतबा वो आपके चेहरे अनवर को देखने की दरख्वास्त पेश कर रहे। खुदा के लिए तुम एक मरतबा आ जाओ और अपनी बाप की थोड़ी सी खिदमत कर लो, एक छोटी सी खिदमत करके उनकी दिल से दुआएं ले लो। अल्लाह तुम्हारे मुस्तकबिल को चमकाएगा, अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर में तरक्की अता फरमाएंगे। वो जो जालिम नौजवान
نوجوان تھا، وہ جو ظالم بیٹا تھا، کہنے لگا لوگوں سے اب میرے پاس اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آ کر بنگلور آ کر چاہے ہندوستان کو آ کر میں اپنے باپ کی عیادت کر سکوں۔ نوجوان کیا کہنے لگا؟ لوگوں سے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کا باپ ہے، موت کی آخری سانس اس وقت لے رہا ہے، اب وہ بہت جلد دنیا سے چلے جانے والا ہے، کم سے کم تم 1 مہینے کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے آ جاؤ، اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرو، ان کا صحیح طرح سے علاج کرو۔ وہ نوجوان کیا کہنے لگا؟ لوگوں سے کہا کہ اب میں اس وقت میں اپنا ملک چھوڑ کر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اب میرے 1 مہینے کی پوری میٹنگیں طے ہو چکی ہے، اب میں اپنے باپ کی عیادت کے لیے نہیں آ سکتا۔ لوگوں نے آ کر باپ سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے، آپ کے لخت جگر نے اس طرح کی بات کہی کہ 1 مہینے کی ساری میٹنگیں طے ہو چکی ہے، اب آپ کا بیٹا آپ کی عیادت کے لیے نہیں آ سکتا، اس کے پاس اتنا ٹائم تک موجود نہیں ہے کہ وہ 1 مرتبہ آ کر آپ کا حال دریافت کر سکے۔ باپ زاروں خطاب رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کر آنسو بہانے لگا، لوگوں سے روتے ہوئے کہنے لگا میں اس کنٹری میں بھیجنے کے لیے اپنے بچے کو کتنی محنت کیا وہ مجھے معلوم ہے۔ اس بچے کو امریکہ پہنچانے کے لیے یہ میرے پورے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، آج میرا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ سگے باپ کو آج دیکھنے کے لیے اس بچے کے پاس وقت نہیں ہے۔ باپ نے کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گیا۔ اور جب وہ نوجوان کو، اس بچے کو جب دوسری مرتبہ فون کر کے بتایا گیا بھائی آپ کا باپ تڑپ رہا ہے، 1 مرتبہ موت سے پہلے آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ جو ظالم نوجوان تھا کہنے لگا کہ میرے باپ کو دیکھنے کے لیے میرے پاس ٹائم موجود نہیں ہے، ہاں میرا باپ اگر بیمار ہے، بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، لے جاؤ میرے باپ کو اسپتال کے اندر داخل کروا دو، جتنا خرچ آئے گا آپ مجھے بل بھیج دو، میں یہاں سے پیسہ بھیجتا رہوں گا، لیکن میری 1 مہینے کی بڑے بڑے لوگوں سے میٹنگیں طے ہو چکی ہے، سب تاریخیں طے ہو چکی ہے، اب میں یہاں سے نکل کر نہیں آ سکتا، اپنے باپ کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی عیادت نہیں کر سکتا، اس کی خدمت نہیں کر سکتا، اس کی تیمارداری نہیں کر سکتا، لیکن میری طرف سے ایک پیغام ہے، میرا باپ بیمار ہے تو لے جاؤ اسپتال کے اندر داخل کروا دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک نوجوان کہہ رہا ہے، جس نوجوان کو بڑی سے بڑی جاب دلوانے کے لیے عصری تعلیم دلوا کر آج بڑے باپ کو سہارا کیا مل رہا ہے؟ قرآن کی تعلیم سے اس نے اس کو محروم کر رکھا تھا، حدیث کی تعلیم سے محروم کر رکھا تھا۔ جب لوگوں نے آ کر باپ کو لے جا کر اسپتال کے اندر ایڈمٹ کرایا گیا تو ڈاکٹر نے سب سے پہلے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں جو اس بوڑھے انسان کو لے آ کر اسپتال کے اندر ایڈمٹ کرا رہے ہو، اسپتال کے اندر داخل کروا رہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم سارے محلے والے ہیں، اس کے گھر کے اطراف رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اولاد تو ہے پر امریکہ کے اندر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فوراً بلائیے، اسی وقت بلائیے، اس لیے کہ اب اس کا موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، اگر ٹریٹمنٹ کریں گے تب بھی یہ بچنا اس کا مشکل ہے۔ کچھ لمحے ہی گزرے تھے، ٹریٹمنٹ تو شروع ہو چکا تھا، کچھ گھنٹے گزرے، اس بوڑھے باپ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ گھنٹے گزرے، اس باپ کا دنیا سے انتقال ہو چکا۔ لوگوں نے اس کے اولاد کو فون کر کر کے بتایا، کہا کہ اب آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اب آپ کے باپ مر چکے ہیں، کم سے کم اب تو آ جاؤ، کم سے کم اب تو آ کر جنازے کی تجہیز اور تدفین کا انتظام تو کر لو۔ بتاؤ بزرگان محترم، اس ظالم نوجوان نے کہنے لگا کہ ابھی بھی میں اس وقت اپنے باپ کی جنازے کی نماز کے لیے بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ پورے 1 مہینے کی میری میٹنگیں طے ہو چکی ہے، وہ سارے میٹنگوں کو چھوڑ کر اب میں اس وقت آپ کے باپ کے تجہیز اور تدفین کے لیے تک نہیں آ سکتا۔ سوچو بزرگان محترم، موت اور زندگی کے بیچ لڑ رہا تھا، باپ ایک اپنے بچے کو دیکھنے کی درخواست پیش کی، وہ
وہ بچہ باہر کی کنٹریز چھوڑ کر آ کر باپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ دوسری مرتبہ باپ نے بتایا ایک مرتبہ میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں، دوسری مرتبہ اپنا چہرہ دکھانے سے انکار کر دیا، تیسری مرتبہ کہا، یہاں تک کہتے 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 باپ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن وہ کتنی بڑی بد نصیب اولاد تھی ہوگی، اپنے باپ کے جنازے میں تک شرکت نہیں کر سکا، باپ کے لیے کفن کا انتظام نہیں کر سکا، باپ کے لیے غسل کا انتظام نہیں کر سکا۔ یہ عصری تعلیم دلانے کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ باپ اگر قرآن کی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم دلا دیتا، آج وہ حالت دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اگر حدیث کے ساتھ وہ بچے کو عصری تعلیم دلا دیتا، آج وہ نوبت نہیں آتی۔ اگر وہ بچے کو قال اللہ قال الرسول کی تعلیم کے ساتھ اگر اس بچے کو عصری تعلیم دلا دیتا، آج وہ بچہ ایک مہینے کی کیا ایک سال کی اگر میٹنگیں ہوتی، وہ تمام میٹنگوں کو لات مار کر اپنے باپ کی عیادت کے لیے آ جاتا۔ یہی زمانہ ہے بزرگان محترم، اس زمانے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ ابھی صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔